بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ چھپکلی کو مارنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن بعض لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ اس کو مارنا چاہیے یا نہیں، اور بعض اس سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، یہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا سبق دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپکلی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنے کو کہا گیا، اور روایات میں چھپکلی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ آیا اس کو مارنے پر ثواب کے بارے میں کوئی روایت ہے؟ اگر ثواب ملتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک کیڑا ہے، اور اس گروہ میں ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 5000 اقسام ہیں، اور یہ بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے بر اعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان اور لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور کیڑا ہے، یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدلنے کے لیے حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تاہم یہ خصوصیات تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ دوستو، چھپکلی کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، جبکہ خواتین کو تو اس کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اکثر خواتین جب اس کو دیکھ لیتی ہیں تو وہاں سے اچانک ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کچن یا باتھ روم یا بیڈ روم میں چھپکلی گھس آئی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی عام طور پر ایک رینگنے والا جانور ہے، جو عام طور پر گھر کی چھتوں اور دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اس کی بعض اقسام زہریلی ضرور ہوتی ہیں، مگر عام طور پر گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہوتی۔ البتہ ان کو دیکھ کر کراہیت کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں سے بعض جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ جسامت میں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ ان میں چھوٹی جسامت کی ہوتی ہیں۔ دوستو، چھپکلی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن ہمارا آج کا موضوع چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہے۔ کیا آیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ دوستو، عام طور پر مسلمان گھرانوں کا یہ ماننا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی منحوسیت کا سبب قرار دی جاتی ہے، اور اس کو منحوس سمجھنے کی جو وجہ ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ، اور اس میں چھپکلی کا کردار، جس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک کربناک سانحہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند و پرند، جن و انس سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایات کے مطابق جب چیونٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چیونٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے، اسی موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی پھونکوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔
ایک اور روایت کے مطابق ایک بار ایک صحابی فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئیں تو انہوں نے وہاں ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب یہ چھپکلی واحد جانور تھی جس نے اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ واللہ عالم۔ دوستو آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو وزغ کہا جاتا ہے، البتہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی وزغ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزغ سے نکالنا درست نہیں ہے۔ جب اس کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم و ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی، بروایت صحیح بخاری۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے، بروایت صحیح مسلم۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزغ کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے، اور ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام میں حکم ہے تاکہ بنی نوع انسان کو اس کی ایذا سے بچایا جائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات سنے اور اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ چھپکلی کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تاکید آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے اور پینے کے سارے برتن اچھی طرح سے ڈھانپ لیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی زہریلی چیز برتن میں نہ گر جائے جو کہ بعد میں نقصان کا سبب بنے۔ پیارے دوستو اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے اور اس بارے میں کیا روایات ہیں۔ فضیلت بیان ہوئی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے دوسرے سے کم اتنی اتنی نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، جو شخص کسی کیڑے یعنی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ چھپکلی کا مارنے کا حکم بھی اور اس پر 100 نیکیاں ہیں، اگر ایک بار میں نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کی نیکیاں کم ہوں گی، لہٰذا چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر مار دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین۔